عزیزان محترم، آج کے اس دور میں ہر کسی کی نگاہ اسلام کی طرف ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام کو جو ہے تکلیف دے کر کے، اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچا کر کے ہم اسلام کو جو ہے اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا سے اسلام کا جو ہے نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بھول ہے اور یہ وہ بھول رہے ہیں کہ یہ وہ مذہب ہے کہ سارے باطل مذہب جتنے ہیں وہ سب سے سب تک پہنچ سکتے ہیں، سب کے سب مٹ سکتے ہیں، لیکن اسلام کی سچائی یہ ہے کہ اسلام نہ کبھی ملا ہے نہ کبھی مل سکتا۔ اس کی حقانیت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کرتے رہے گا۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک شیطانی انڈسٹریز ہے، فلمی انڈسٹریز جس کو کہتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کا مذاق اڑا کر کے اور ہم جو ہے اسلام کو مٹانے کے کام کریں گے یا اسلام کے ماننے والوں کو جو ہے تکلیف دینے کا کام کریں گے۔ تو کان کھول کر کے سن لو، ہندوستان کی فلمی انڈسٹری والوں، اگر تم سرکار غریب نواز کی ذات کو نشانہ بناؤ گے تو یاد رکھنا ہندوستان کا کونا کونا جو ہے سرکار غریب نواز کے رحم و کرم سے ہے اور ان کا احسان اس ہندوستان کی سرزمین پر ہے اور ہمیشہ تک کے رہے گا۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ سرکار ہم نے جو ہے مغل بادشاہوں کی فلمیں بنا کر کے ان کی مذاق بنا دیا ہے تو مسلمان ہمارا کچھ نہیں کر سکے، تو ہم نے برداشت کر لیا اس لیے کہ کچھ غلطیاں مغلوں کی بھی تھی جس کی وجہ سے تم نے جو ہے فلمیں بنا کر کے مغلوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یاد رکھو تمہاری ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر تم نے ہمارے بزرگوں کے معاملے میں اگر ذرا سی بھی گستاخی کی اور ان کی توہین کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کی سرزمین پر ہم چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں نہ وہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری رہے گی نہ اس انڈسٹریز میں کام کرنے والے رہیں گے، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کی ذات ہمارے لیے ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ان کو ہم جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری والے چاہتے ہیں کہ ہم اجمیر 92 فلم بنا کر کے اور غریب نواز کا مذاق بنائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے ان خبیثوں سے اور فلم انڈسٹری والے پروڈیوسر سے ڈائریکٹر سے کہ سرکار غریب نواز کی ذات پر کبھی تم انگلی اٹھائیں گے تو ہم تمہاری اس انگلی کو کاٹیں گے نہیں بلکہ جس انگلی جو انگلی پنجے سے جڑی ہے اس پنجے کو ہم کاٹ کر کے پھینک دیں گے اور یہ حکمت ہمارے اندر ہے۔ ہم نے سارے معاملات برداشت کیے، تم نے ہم کو ستایا، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو تعداد کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، برداشت کیا۔ تم نے غلط فیصلے اٹھائے مسلمانوں کے معاملے میں، ہم نے برداشت کیا، لیکن یاد رکھنا ہے ہندوستان کی فلم انڈسٹری اگر تم غریب نواز کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھیں گے، نہ کوئی پروڈیوسر کا پتہ چلے گا نہ ڈائریکٹر کا پتہ چلے گا۔ یاد رکھنا سرکار غریب نواز کی ہستی کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے جو ان کا مذاق بنایا جا سکے۔ آج ہمارے قانون سے تم نے کھیلنا چاہا، ہم نے برداشت کیا، لیکن جو قانون لا کر کے دینے والے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں تم کچھ کہو گے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ تمہارے چیلنج ہے، چاہے تم آمنا سامنا کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ مسلمان اب اس کو برداشت نہیں کر سکتا، برداشت کرنے کے جو معاملے تھے ہم نے کر لیے، جو قانون ہمارے ہندوستان کا تھا ہم نے اس کو مانا، ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب اگر ہم ہمارے بزرگوں کے معاملے میں کچھ کہو گے تو ہمارا یہ خدا چیلنج ہے۔ ہندوستان کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس معاملے میں دخل کرے گا تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر اس طریقے کا آتنکواد نہیں پھیلایا بلکہ جو ہے صوفیزم کا کام کرتے رہے اور آتنکواد کو ختم کرتے رہے۔ لیکن جو یہ آج کے دور میں فلم انڈسٹری آتنک پیدا کر رہی ہے تو یہ
ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی یہی جو ہے گزارش رہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے ہندوستان کے کسی بھی صوفی ہو یا سنت ہو اگر ان کے معاملے میں کوئی فلمی انڈسٹری فلم بناتی ہے تو سب سے پہلے اس پر ایکشن لیا جائے اور اس کو روکا جائے، اس لیے کہ ایسی فلمیں بننے سے صوفی سنت لوگوں کا مذاق اڑانے سے جو ہے آج ہندوستان میں آتنکواد پھیل رہا ہے، اور یہ آتنکواد کا کام کوئی اور نہیں ہندوستان کی فلمی انڈسٹریز کر رہی ہے، اور یہ جو میڈیا آج کے دور کی ہے یہ کر رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون جو ہے اس پر شکنجہ نہ کسے اور اس کا بائیکاٹ کرے اور اس کو روکا جائے، اس لیے کہ ان کے نہ روکنے کی وجہ سے ہندوستان کے اندر دنگے ہو سکتے ہیں، ہندوستان کے اندر فساد پھیل سکتا ہے، آپس میں انتشار ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم اور عزیزوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سردار غریب نواز ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جن کا ہندوستان کی سرزمین پر احسان جو ہے ان کے آنے سے لے کر قیامت تک کے رہے گا، اور اس کے ساتھ ہندوستان تک کوئی جو ہے شخص بھلا نہیں سکتا اور جھٹلا نہیں سکتا۔ اور یہ ہمارے ایسے صوفی ہیں کہ جن کا ہندوستان پر بہت بڑا احسان و کرم ہے، ان کے نام سے آج ہندوستان کا نام روشن ہے، اسی شخصیت کا نام غریب نواز ہے۔ اگر کوئی ان کے شان میں گستاخی کرے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کا ضرور توڑ جواب دیں گے کہ وہ زندگی بھر تک یاد رکھے گا۔ عزیزان محترم،